اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو کے حوالے سے جس عنوان کے تحت میں حاضر ہوں وہ آنے والے امتحان کے لیے کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز ہے، اور یہ جماعت دہم یعنی کلاس 10 کے لیے ہے کہ اردو میں جو ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات ہے، جو ایم سی کیوز ہے، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کو آپ غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، اپنے ساتھ وہ درست جواب نوٹ کریں گے، تو امید یہ ہے کہ آنے والے امتحان میں ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ آنے والے امتحان میں ممکنہ ایم سی کیوز اردو کے حوالے سے کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، وہ ممکنہ ایم سی کیوز یہ ہو سکتے ہیں اردو کے پیپر کے حوالے سے جماعت دہم کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں، پہلا سوال ہے، شاہد احمد دہلوی ڈیش کے پوتے تھے۔ یہاں 4 آپشن ہیں: مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی الطاف حسین حالی اور مولوی نذیر احمد۔ تو آپ دیکھیں جو درست جواب ہے وہ ہے مولوی نذیر احمد، دال نمبر۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، شاہد احمد دہلوی نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ڈیش جاری کیا۔ تو یہ یہاں پر 4 آپشنز ہیں، درست جواب ہے ساقی۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے شاہد احمد دہلوی نے ڈیش کی ضمن میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اس کا درست جواب ہے رائٹرز گلڈ۔ اسی طرح شاہد احمد دہلوی ڈیش میں دفن ہیں۔ یہاں جو آپشن ہے ان میں درست ہے کراچی، بے نمبر۔ نمبر 5، مولوی عبدالحق دلی کی ایک قصبے ڈیش کے رہنے والے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے ہاپوڑ یا ہاپوڑ۔ 6 نمبر، ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھی، پاپڑ اور ڈیش۔ اس کا درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ اسی طرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ گاندھی جی اردو کے بجائے ڈیش کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے۔ اس کا درست جواب ہے ہندی، بے نمبر۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد ڈیش اردو کے قائد اعظم بن گئی۔ کون بن گئی؟ یہ ہے مولوی عبدالحق۔ اس کا درست جواب ہے یہ دال نمبر۔ اسی طرح مولوی عبدالحق کے آخری الفاظ انجمن اور ڈیش تھے۔ درست جواب ہے اردو۔ یہ ہے اسلام، ادب، اردو اور تنظیم۔ تو درست جواب ہے اردو۔ 10 نمبر ہے کہ جملے کے ڈیش بڑے حصے ہوتے ہیں۔ یہ ہے 2، 3، 4، 5۔ تو درست جواب ہے 2۔ اسی طرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے مسند الیہ۔ 4 جو کویسچنز ہے وہ ہے مسند الیہ، مسند، محاورہ، تشبیہ۔ تو اس کا درست جواب ہے مسند الیہ۔ اسی طرح جملے میں جو کچھ کہا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے مسند۔ 13 نمبر، جملہ اسمیہ کے ڈیش اجزاء ہوتے ہیں۔ 13 نمبر، جملہ اسمیہ کے ڈیش اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ ہے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح 14 نمبر ہے، جواد دیانتدار ہے۔ اس جملے میں جواد ڈیش ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ناقص یا فعل ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے مبتدا، چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں۔ یہ ہے نمبر 1 پیج۔ پیج نمبر 2 پر آ جائیے کہ پیج نمبر 2 پر کیا کیا ایم سی کیوز ہے۔ تو یہ ہے 15 نمبر، سارا آئی۔ اس جملے میں سارا ڈیش ہے، مبتدا، فاعل، خبر یا فعل۔ تو درست جواب ہے کہ یہ ہے فاعل۔ 16 نمبر، حمید کا بھائی بیمار ہے۔ یہ جملہ ڈیش ہے، فعلیہ، نافیہ، اسمیہ یا کاملہ۔ تو درست جواب اس کا ہے اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ 17 نمبر، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے۔ محاورہ، تشبیہ، استعارہ، روزمرہ۔ تو یہ ٹھیک ہے، روزمرہ، دال نمبر۔ 18 نمبر ہے، ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام ڈیش تھا۔ تو اس کا جواب
عبد الوحید ہے، یہ محمد وحید، عبد الوحید، آصف وحید، ساجد وحید، تو درست جواب ہے عبد الوحید۔ اسی طرح 19 نمبر ہے پاکستان ایک ڈیش مملکت ہے، کیا مملکت ہے؟ نظریاتی، اساسی یا قدیمی؟ نہیں، یہ درست ہے نظریاتی مملکت ہے۔ 20 نمبر ہے عالمی اسلام کی ثقافتی زبان ڈیش رہی ہے، عربی، فارسی، اردو، عبرانی؟ درست جواب ہے فارسی۔ اسی طرح 21 نمبر ہے زبان اظہار کا وسیلہ ہے ڈیش نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، تو دولت، عبارت، بت یا مجسمہ؟ تو اس کا درست جواب ہے بت۔ اسی طرح اصل شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں ڈیش ہے، تقوی، عبادت، شہرت یا قوم؟ اس کا درست جواب ہے تقوی۔ اسی طرح یہ 23 نمبر ہے 23 بانگی درا ڈیش کی تصنیف ہے، کس کی تصنیف ہے؟ غالب، حالی، اقبال یا میر؟ تو اس کا درست جواب ہے اقبال۔ اسی طرح علامہ اقبال نے جا بجا ڈیش کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے، وطنیت، ملت، اساسیت یا عبادت؟ درست جواب ہے وطنیت۔ اسی طرح مضمون کے لغوی معنی ہیں ڈیش، داغے میں پرویا ہوا، یا اندر سمویا ہوا، یا ساتھ ملایا ہوا، یا ضمن میں لیا ہوا؟ تو درست جواب ہے ضمن میں لیا ہوا، یعنی مضمون کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا۔ اسی طرح مضمون کے ڈیش حصے ہوتے ہیں، یہ ہے 2، 3، 4 یا 5؟ درست جواب ہے 3۔ اسی طرح سجاد حیدر یلدرم نے ڈیش میں تعلیم پائی، کہاں پر تعلیم پائی؟ علی گڑھ میں تعلیم پائی، درست جواب یہ ہے۔ اسی طرح سبق مولوی عبدالحق کی مصنف کا نام ڈیش ہے، اشرف صبوحی، ڈاکٹر وحید قریشی، شاہد احمد دہلوی، احسان دانش؟ تو درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ 29 نمبر ہے ڈاکٹر وحید قریشی سبق علامہ اقبال کا تصور وطنیت ڈیش نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی، اس کا درست جواب ہے۔ اسی طرح پیج نمبر 3 پر جو سوالات ہے وہ یہ ہے کہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف کا نام ڈیش ہے، تو یہ ہے اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی، ڈاکٹر وحید قریشی۔ درست جواب اس کا ہے سجاد حیدر یلدرم۔ 31 نمبر ہے مصنف کی نظر چاندنی چوک میں ڈیش پر پڑی، کس پر پڑی؟ شخص، دوست، فقیر یا بچے پر پڑی؟ درست جواب ہے فقیر پر پڑی۔ فقیر حسرت سے کہہ رہا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی اپنا نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے دال نمبر، میرا کوئی دوست نہیں۔ اسی طرح 33 نمبر ہے مصنف کا بڑبڑیا دوست ہے ڈیش، اس کا درست جواب ہے احمد مرزا، محمد مرزا، حامد مرزا یا اسد مرزا؟ تو درست جواب ہے احمد مرزا۔ 34 نمبر ہے مصنف کے دوسرے دوست محمد تحسین ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں ڈیش، کس فکر میں رہتے ہیں؟ والدین کی، بال بچوں کی، نوکری کی، دوستوں کی؟ تو درست جواب اس کا ہے کہ بال بچوں کی فکر میں۔ اسی طرح 35 نمبر ہے کہ فقیر خوش قسمت آدمی ہے کیونکہ، تو 35 نمبر ہے فقیر خود قسمت آدمی تھا کیونکہ ڈیش وہ بے گھر تھا، وہ بھوکا، بے گھر ہے، وہ بھوکا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں، وہ غریب الوطن ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اسی طرح 36 نمبر کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا ڈیش کہلاتا ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل یا کنایہ؟ تو اس کا درست جواب ہے تشبیہ، الف نمبر۔ 37 نمبر ہے ڈیش کے لغوی معنی ہنسی مذاق کے ہے، اس کا درست جواب کیا ہے؟ ظرافت، مزاح، ضرب المثل یا طنز؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے کہ مزاح۔ اچھا 38 نمبر ہے ایک کہانی بڑی پرانی ڈیش کی تحریر ہے، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، اشفاق احمد، اجمل نذیر؟ تو درست جواب اس کا ہے ہاجرہ مسرور، بے نمبر۔ اسی طرح 39 ہے ایک کہانی بڑی پرانی صنف کے لحاظ سے ڈیش ہے، کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے یا انشائیہ ہے؟
تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ افسانہ ہے، جیم نمبر۔ اسی طرح ایسا جملہ یا فقرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ڈیش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ضرب المثل، روزمرہ، محاورہ یا مقولہ۔ تو درست جواب ہے ضرب المثل۔ اسی طرح 41 ہے، ابھی دلی دور ہے، قواعد کی روح سے ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ محاورہ ہے، مطلع ہے، مقطع ہے یا ضرب المثل؟ تو درست جواب ہے ضرب المثل۔ اسی طرح استعارہ کی لغوی معنی ہے ڈیش۔ کیا؟ واپس کرنا، ادھار لینا، چرا لینا، لوٹا دینا۔ تو اس کا درست جواب ہے ادھار لینا، یعنی بے نمبر، ادھار لینا۔ اسی طرح 43 نمبر یہ ہے کہ سبق ایک کہانی بڑی پرانی میں نوکر کا نام ڈیش تھا۔ کیا تھا نوکر کا نام؟ امو میاں، بخشو میاں، علی میاں، اچھو میاں۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ بخشو میاں، بے نمبر۔ 44 نمبر ہے، سبق ایک کہانی بڑی پرانی کی خاتونی خانہ پیشے کے لحاظ سے ڈیش تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ خاتون کیا تھی؟ تو نرس تھی، ڈاکٹر تھی، استانی تھی یا ٹائپسٹ تھی۔ تو یہ درست جواب ہے استانی تھی۔ 45 نمبر ہے، رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، قواعد کی روح سے ڈیش ہے، محاورہ، ضرب المثل، روزمرہ یا مقولہ۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ضرب المثل ہے، بے نمبر۔ اچھا، اب آتی ہے صفحہ نمبر 4 پر۔ اس پر یہ MCQs موجود ہے۔ 46 نمبر ہے، خدا ہمارے شعروں کو سلامت رکھے، قواعد کی روح سے ڈیش ہے۔ قواعد کی روح سے یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، مجازی مرسل، کنایہ یا استعارہ ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے استعارہ، دال نمبر۔ اسی طرح افسانہ سے مراد وہ ڈیش تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد خیالی ہوتے ہیں۔ یہ ہے مختصر، طویل، لمبی یا حقیقی۔ تو یہ ہے مختصر، الف نمبر اس میں درست ہے۔ یہ ہے اپنے ڈیش اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، ڈرامہ، ناول، افسانہ یا داستان۔ تو یہ ہے افسانہ۔ اسی طرح 49 نمبر ہے، ایک اور چراغ بجھ گیا، قواعد کی روح سے ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ ضرب المثل ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے یا کہاوت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ استعارہ ہے، جیم نمبر۔ اسی طرح ضرب المثل کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ، کہاوت یا مقولہ یا محاورہ۔ تو اس کا درست جواب ہے کہاوت، بے نمبر۔ 51 نمبر ہے، ایک کہانی بڑی پرانی کی خاتونی خانہ کو ڈیش کا مرض لاحق تھا۔ کیا مرض لاحق تھا؟ یرقان، ٹائیفائڈ، ٹی بی یا خسرہ۔ تو اس کا درست جواب ہے ٹی بی۔ اسی طرح 52 میں یعنی 52 میں، اجمل نذیر نواں شہر ڈیش کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہے، مردان، پشاور، مانسہرہ یا ایبٹ آباد۔ تو اس کا درست جواب ہے ایبٹ آباد۔ اسی طرح 53 نمبر، سبق ماں کی نصیحت صنف کے لحاظ سے ڈیش ہے۔ کیا ہے صنف کے لحاظ سے؟ ناول ہے، ڈرامہ ہے، لوک کہانی ہے یا افسانہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ لوک کہانی ہے۔ اسی طرح 54 ہے، شیرنی کا بچہ ماں کی نصیحت سن سن کر سخت ڈیش رہنے لگا۔ کیا رہنے لگا؟ نالا، غصہ، خاموش یا پریشان۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ سخت نالا رہنے لگا۔ اسی طرح 55 نمبر ہے، انسان انتہائی چالاک اور ڈیش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پریشان، دھوکہ باز، خود غرض یا زیرک۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ کہ انسان زیرک ہوتا ہے۔ اچھا، 56 نمبر ہے، شیرنی نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ ڈیش سے بچ کر رہنا۔ ڈیش سے بچ کر رہنا، کس چیز سے بچ کر رہنا؟ ہاتھی، اونٹ، انسان یا لومڑی۔ تو اس کا درست جواب ہے انسان سے بچ کر رہنا۔ 57 نمبر ہے، انسان سوچنے لگا کہ ہاتھی کا بچہ جذباتی ہے، اسے کسی ترکیب سے ڈیش کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ زیر کرنا پڑے گا، پریشان کرنا پڑے گا، کمزور یا محبوس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ زیر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے ڈیش تھا۔ کیا تھا؟ پاگل تھا، سرشار تھا، دیوانہ تھا یا دوہرا تھا؟ تو درست جواب ہے کہ سرشار تھا۔ اسی طرح 59 نمبر ہے، شیرنی کے بچے نے سب سے پہلے ڈیش سے کہا،
کہ او بدماش تیار ہو جاؤ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہاتھی سے، لومڑی سے، انسان سے یا اونٹ سے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اونٹ سے سب سے پہلے اس نے کہا تھا۔ انسان نے شیرنی کے بچے کو ڈیش کیا، زندہ چھوڑا، بھگا دیا، مار دیا، بچایا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مار دیا، جیم نمبر۔ اور یہ ہے 61 نمبر، 61 نمبر، لوک کہانی سے مراد ڈیش کہانی ہوتی ہے؟ کون سی کہانی ہوتی ہے؟ خاص کہانی ہوتی ہے، عوامی کہانی ہوتی ہے، پرانی کہانی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ عوامی کہانی ہوتی ہے۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر۔ یہ MCQs ہے کہ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ یعنی جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ مجازی مرسل، کنایہ، محاورہ یا روزمرہ؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجازی مرسل ہے۔ اسی طرح 63 نمبر ہے، وہ ساری پلیٹ کھا گیا، ڈیش کی مثال ہے؟ کس چیز کی مثال ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجازی مرسل یا کنایہ؟ یہ ہے مجازی مرسل۔ اسی طرح ماں کی نصیحت کا ترجمہ ڈیش نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ نذیر بلوچ، اجمل نذیر، اجمل شریف، نذیر اکبر؟ تو اس کا درست جواب ہے اجمل نذیر، بے نمبر یہاں پر ہے۔ یہ ہے 65 نمبر، مولوی عبدالحق ہاپوڑ ضلع ڈیش میں پیدا ہوئے؟ میرٹھ، کلکتہ، لاہور یا کراچی؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ وہ میرٹھ، ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئی۔ 66 نمبر ہے، مولوی عبدالحق ایک طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو کے ڈیش رہے؟ کیا رہے؟ صدر رہے، چیئرمین رہے، سیکرٹری رہے یا نائب صدر؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سیکرٹری رہے۔ مولوی عبدالحق نے جامعہ عثمانیہ کی طرز پر ڈیش اردو کالج قائم کیا؟ کہاں پر قائم کیا؟ کراچی میں قائم کیا۔ لاہور، دکن، کراچی یا علی گڑھ میں قائم کیا؟ تو یہ ہے کراچی میں قائم کیا۔ نام دیو مقبرہ ڈیش اورنگ آباد، دکن کا مالی تھا؟ اس کا درست جواب ہے رابعہ درانی۔ اس کے ساتھ دوسرے آپشن ہے رابعہ شامی، رابعہ ساسانی یا رابعہ کامی؟ تو درست جواب اس کا ہے رابعہ درانی۔ اسی طرح 69 نمبر ہے کہ شعر مکمل کرے۔ شعر کس طرح مکمل کرے؟ قیس ہو، کوہکن ہو یا ڈیش؟ تو عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، تو یہاں نامکمل ہے۔ یہ ہے غالب، اقبال، میر یا حالی؟ تو اس کا درست جواب ہے حالی، یعنی قیس ہو، کوہکن ہو یا حالی۔ اسی طرح 70 نمبر ہے کہ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں ڈیش آنے لگے؟ کیا آنے لگے؟ حیرانی، لذت، تعجب یا محبت؟ تو اس کا درست جواب ہے لذت آنے لگے۔ 71 نمبر ہے، باغوں میں رہتے رہتے نام دیو کو ڈیش کی شناخت ہو گئی تھی؟ کس چیز کی؟ جڑی بوٹیوں، پتھروں، گھاس پھوس یا اپنے پرائی؟ یہ ہے درست جواب جڑی بوٹیوں۔ نام دیو ڈیش سے بڑی شفقت سے بچوں کا علاج کرتا؟ کس چیز سے؟ جڑی بوٹیوں سے۔ درست جواب یہی ہے۔ نام دیو ڈیش کے حملے سے ہلاک ہوا؟ بھیڑوں، شہد کی مکھیوں، شیر یا بیل؟ تو یہ ہے شہد کی مکھیوں کے حملے سے۔ یہاں پر ہے 74 نمبر، جملہ معترضہ ڈیش میں لکھا جاتا ہے؟ کس چیز میں لکھا جاتا ہے؟ واوین، قوسین، وقفوں یا سختوں میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ قوسین میں۔ اسی طرح 75 ہے، ڈیش کی لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کی ہے؟ کس چیز کی؟ ناول، افسانہ، خاکہ یا مضمون؟ تو اس کا درست جواب ہے خاکہ۔ اسی طرح اردو میں ڈیش کے مضمون نذیر احمد کی کہانی سے خاکہ نگاری کا آغاز ہوا؟ قدرت اللہ شہاب، فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، چراغ حسن حسرت؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ ہے فرحت اللہ بیگ۔ اردو میں فرحت اللہ بیگ کے مضمون نذیر احمد کی کہانی سے خاکہ نگاری کا آغاز ہوا۔ اچھا، باتیں ہے صفحہ نمبر 6 پر۔
تو اس میں 77 نمبر ہے سبق نام دیومالی صنف کے لحاظ سے ڈیش ہے، کیا ہے؟ افسانہ، مضمون، سوانح عمری، تو یہ ہے خاکہ، درست جواب ہے خاکہ، دال نمبر۔ سبق نام دیومالی ڈیش کی تحریر ہے، کس کی تحریر ہے؟ یہ ہے مولوی عبدالحق۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب ڈیش میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ یہاں اسی آپشن ہے گلگت۔ قدرت اللہ شہاب نے 1986 میں ڈیش میں وفات پائی، کہاں؟ لاہور، کراچی، کشمیر، اسلام آباد، تو درست جواب ہے اسلام آباد۔ اسی طرح سراب منزل صنف کے لحاظ سے ڈیش ہے، صنف کے لحاظ سے سراب منزل کیا ہے؟ یہ یہاں پر آپشن ہے ناول، سفرنامہ، افسانہ یا مضمون، تو درست جواب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ناول ہے۔ اسی طرح السوڈان میں عازمین حج کی تعداد تھی، کتنی تھی؟ 350، 550، 750، 850، تو درست جواب اس کا ہے کہ یہ ہے 750۔ اسی طرح نوفل صاحب بہت بڑے تاجر تھے، جدہ کے، ریاض کے، استنبول کے، اسکندریہ کے، درست جواب ہے اسکندریہ کے۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے، کون؟ معلم، وکیل، جہازران یا محرر، درست جواب ہے وکیل، بے نمبر۔ 85 نمبر ہے سرابی منزل سفرنامہ ہے، ترکی کا، عمرے کا، حج کا یا روس کا، درست جواب ہے حج کا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ نگار ڈیش ہے، کون ہے؟ قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد، ابن انشا، یوسف خان کمبل پوش، اس کا درست جواب ہے یوسف خان کمبل پوش، دال نمبر۔ اردو کا پہلا سفر نامہ ڈیش ہے، کون سا ہے؟ لبیک ہے، عجائبات فرنگ ہیں، عجائبات نیرنگ ہیں، دنیا گول ہے، تو اس کا درست جواب ہے کہ عجائبات فرنگ، بے نمبر۔ یہ پہلا افسانہ ہے، سفر نامہ ہے۔ 88 نمبر ہے ڈیش کے لغوی معنی ہے ترکیب دیا ہوا، کیا دیا ہوا؟ ملایا ہوا، اس کے مرکب کے لغوی معنی ہیں، یعنی اس کا درست جواب ہے مرکب۔ 89 ہے وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب نہ سمجھ سکے ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص، مرکب تام، کلامی تام، جملہ، اس کا درست جواب ہے کہ یہ ہے مرکب ناقص، یعنی وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب نہ سمجھ سکے ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص۔ اسی طرح 90 نمبر 90 شب و روز، چھان اور تارے مرکب ڈیش کی مثال ہے، کس مرکب کی مثال ہے؟ توصیفی، اضافی، عطفی، جاری، درست جواب ہے عطفی، بے نمبر، جیم نمبر یہاں پر۔ یہ ہے 91 اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ ڈیش میں شائع ہوا، کب شائع ہوا؟ 1848 میں، درست جواب یہ ہے 1848 میں۔ اور یہ ہے 92 نمبر مرزا اسد اللہ خان غالب ڈیش میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، کلکتہ، لکھنؤ، آگرہ یا پانی پت، اس کا درست جواب ہے کہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ 92 MCQs ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دوسری ویڈیو میں مزید آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو طویل ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کی سہولت کے لیے دوسری ویڈیو میں مزید ہم یہ MCQs کریں گے۔ اللہ حافظ۔